واپس آنے کا شکریہ ناظرین. ایک اور سروے اور رپورٹ کے مطابق جب ہم لیبر فورس کے اندر خواتین کی پارٹیسپیشن دیکھتے ہیں تو نیچرلی نارتھ امریکہ سب سے ہائیسٹ ہے. اینڈ سرپرائزنگلی انف ہمارا ریجن از ناٹ دیٹ لو, اٹس آن دا 4th لائن آئی بلیو, مگر لوئسٹ از مڈل ایسٹ, جدھر اگین ہم لوگ بات کر رہے تھے رویوں کی, تہذیب کی, کلچر کی, ٹریڈیشن کی, مذہب کی. یہ جو آبسٹیکلز بن جاتے ہیں خواتین کی امپاورمنٹ میں اور بحالی میں. میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. آئی بلیو یو وانٹڈ ٹو سے سم تھنگ بیفور وی وینٹ آن اے بریک. میں کہنا چاہتی تھی کہ بہت سے ایسے سوشل نارمس ہیں جو کہ کنفائن کر لیتے ہیں خاتون کو گھر کے اندر, لیکن میرے خیال سے سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ ایک خاتون کو اپنی انڈیویڈولیٹی کو خود ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اور ان کو بولڈ اسٹیپ لے کے گھر سے باہر آنا پڑے گا, جس کے بعد ہی وہ ایکسیپٹیبل ہوگی ایک معاشرے کے لیے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب بی اے کی شرط آئی تھی تو عورتوں کو انہوں نے الیکشنز میں لے آئے تھے. وائی؟ پڑھی لکھی تھی, پاور گیم تھی, ایوری تھنگ واز کنوینئنٹ, عورتوں کو لے آئے. ادروائز جی پردے میں رکھیں, ہم لوگ تو اپنی عورتوں کو باہر نہیں نکالتے. دس از دا کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ مین ہیو. اینڈ سیکنڈلی اگر آپ رورل ایریاز کو دیکھیں تو عورتیں نکلتی نہیں ہیں باہر کیمپین کرنے, گھر گھر جاتی ہیں, پیدل جاتی ہیں, وہاں پہ پردے کی بات نہیں آتی. بالکل. It's just that their standards are for their own convenience. جی فرمائیے. جی مہر, میرا خیال ہے کہ ہمیں دو چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہمارا ریلیجن جو ہے اس نے ہمارے لیے کوئی اسپیسیفیکیشنز دی ہوئی ہیں, اور دوسری طرف اجتہاد بھی تھا, موجود ہے. یہ نہیں کہ جو آج سے صدیوں پہلے کہا گیا وہی حرف آخر ہے, اس میں آپ نے نئی نئی چیزیں نکالنی ہیں ود ان دا لمٹس آف اسلام. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہم کرتے ہیں نا کہ ہم گھروں سے باہر نکلنے سے پہلے میرا اپنا خیال ہے کہ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ انہیں بتاتے ہیں کہ یہ میں کرنا چاہتی ہوں, تو پڑھی لکھی فیملیز تو کم از کم اتنی وہ نہیں ہوتی نیگیٹو اپروچ والی, وہ تو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اگر وہ نہیں کر رہے تو باہر نکلنے کا مطلب لڑکیوں کے لیے, خواتین کے لیے ہرگز بغاوت نہیں ہونا چاہیے. آپ کہہ رہی تھی کہ شاید زیادہ باہر نکلنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. ہوم بیسڈ ورکرز کی حیثیت سے ام لیلا مجھے کچھ بتائیے. میں پہلے تو ان کی ذرا بات کا جواب دینا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ الیکشنز میں اگر خواتین باہر نہیں آتی, تو میں یہاں پہ اپنا تجربہ تھوڑا سا شیئر کر لوں آپ سے کہ جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے تھے 2001 میں, تو وہاں پہ پہلی دفعہ 33% ریپرزنٹیشن خواتین کو دی گئی تھی. تو اس پہ یہ ہوا تھا کہ جی کویسچن ہوا تھا سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو کہ اتنی خواتین کہاں سے آئیں گی. تو وہ موبلائزیشن ہم لوگوں نے کی تھی پورا پاکستان میں, تو عورتیں گھروں سے باہر نکلی تھیں, اور جب ہم لوگوں نے جا کے ان کے ساتھ کیمپیننگ کی اور ہم لوگ ان کے گھروں میں گئے تھے, ان کے مردوں کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئی تھیں, ان کو ہم نے ایڈوکیسی ان کے ساتھ کی کہ آپ اپنی عورتوں کو باہر لے کر آئیں, یونین کونسل کی سطح پر, ڈسٹرکٹ لیول کی سطح پر الیکشنز وہ لڑیں گی تو آپ کے محلے میں اور آپ کی ہی کمیونٹی کے لیے بہتری ہوگی. تو وہ مرد سینسٹائز ہوئے تھے, انہوں نے اپنی عورتوں کو باہر نکالا تھا, اور وہ نکلی تھیں, انہوں نے ووٹ کیمپیننگ بھی کی اور سارا کچھ ہوا, اور اس کے ساتھ کوئی 40,000 کے قریب اس وقت خواتین آئی تھیں لوکل گورنمنٹس میں. اور ابھی جو بات آپ کر رہی ہیں کہ جو ہوم بیسڈ ورکرز کے حوالے سے, تو ہوم بیسڈ ورکرز اس وقت بہت کام کر رہی ہیں رورل کمیونٹی میں اگر ہم دیکھیں, بلکہ ایون ہمارے پیری اربنز میں بھی, اور ہمارے یہاں پہ جو سٹیز کی جو رورل ایریاز ہیں وہاں پر بھی ہوم بیسڈ ورکرز آج بھی بے تحاشا کام ہے. جو مینوفیکچرنگ کے کام ہیں یا وہ پیکنگ کے کام ہیں, وہ سارے وہ کام کر رہی ہیں, شلواریں سی رہی ہیں, ماچس کی ڈبیاں بنا رہی ہیں, دے آر. اور یہ بتائیے ویجز کے حوالے سے, ویجز کے حوالے سے میاں صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ویجز کے حوالے سے خواتین جو لیبررز ہوتے ہیں یا انٹرپرینیورز ہوتی ہیں, آپ نے کیا ڈفرینس دیکھا؟ ڈو دے گیٹ پیڈ دا سیم اماؤنٹ, ڈو دے گیٹ ری ایمبرسڈ دا سیم اماؤنٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دو چیزیں ہیں جو میں سب بیان کرنا چاہوں گا. ایک چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ ہماری وومنز آ رہی ہیں بزنس میں یا جابز میں, وہ کیوں آ رہی ہیں. اگر یہ انالیسس کریں آپ, تو پاکستان میں خاص طور پہ جو میں نے دیکھا ہے کہ جو زیادہ اکثر وومن آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں انڈر دا نیڈ. ان کو ضرورت ہے, ضرورت نہیں ہوگی تو وہ نہیں نکلیں گی. ضرورت ہے, چاہے وہ مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے یا اپر کلاس ہے, وہ باہر آ کے اس نے اپنا آزمائی کیا, پوٹینشیل دیکھا. اور میرے خیال میں صرف 10% ایسی ہوں گی وومنس انٹرپرینیور بھی جو کہ پیشن سے آ رہی ہیں, جو کہ اپنی ڈیزائر سے آ رہی ہیں, شوق سے آ رہی ہیں. سو پہلی چیز تو یہ ضرورت سے آ رہی ہیں, ان کو ویسے ہی آنا چاہیے جن کے پاس ٹیلنٹ ہے. تو جو ضرورت سے آ رہی ہیں یعنی کہ وہ کسی بھی کنڈیشن یا لیول پہ کام کرنے کو تیار ہے. دوسرا جو ہے وہ میرے خیال میں جہاں کا سیلری اسٹرکچر ہے وہ تو اٹ ڈپینڈس. میں سمجھتا ہوں کہ جو خاص طور پہ ہمارے آفیسز میں جو ٹائپسٹ یا سینوگرافرز یا آپ کی ٹیلی فون آپریٹرز یا سیکرٹریز, تو میرے خیال میں سیلری کا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی ہے کہ اس میں ٹیلنٹ کتنا ہے, اس کے مطابق اس کو سیلری ملتی ہے. اس میں کوئی ڈسکریمنیشن ہے کوئی نہیں ایز سچ. اور اصل جو چیز ہے نا وہ جو ایک ہراسمنٹ کا پہلو
جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے, جس پہ کبھی تک ڈسکس نہیں کیا گیا. یو کین سے اینی ٹائپ آف ہراسمنٹ, جو ایک فیکٹری میں یا ایک ادارے میں میل فیمیل کام کر رہے ہیں تو فیمیل نیڈ سم ایکسٹرا پروٹیکشن, سم کانفیڈنس. اس میں جو ہمارے معاشرے کا جو ادارہ ہے, اس کا جو چیف ایگزیکٹو, اس کا حق بنتا ہے, فرض بنتا ہے کہ وہ ایک ایسا ماحول, کارڈیل ماحول رکھے کہ ایچ آف دیم, میل اینڈ فیمیل, both should be protected. Absolutely, you know, both should be pockets میں protected. اتنا کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں. ہم نے سیکشل ہراسمنٹ ایٹ دی ورک پلیس کے اوپر بھی کام کیا کہ ہر تنظیم جا کے ان کی پالیسیز کو اپنائے, ایکسیپٹ کرے اور ان کو انکلکیٹ کرنا شروع کرے. I believe you've been wanting to say something for a long time. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں ورلڈ پاپولیشن میں خواتین جو ہیں وہ آلموسٹ 50% ہیں, تو یہ 50% ہیومن ریسورس ہے, ٹھیک ہے, More than half the world, absolutely. مور دین ہاف ہو جاتا ہے. Yes. اچھا, اب یہ دیکھیں پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہت لو ہے, 11.3 ہے. اب جو ویمن انٹرپرینورز جو آتی ہیں وہ نہ صرف اپنی کوالٹی آف لائف جو ہے اس کو امپروو کرتی ہیں, بلکہ ملک کی اکانومی پہ ڈائریکٹ اس کا اثر ہوتا ہے. آپ کا جی ڈی پی بڑھتا ہے, آپ کی انکم پر کیپٹا انکم انکریز ہوتا ہے. اسٹینڈرڈ آف لائف. خواتین بھی ہیں جو گھریلو صنعتوں میں کام کر رہی ہیں لیکن ان کا جی ڈی پی میں ریکارڈ ہی نہیں آ رہا, جیسے بھی چوڑیوں کی صنعت میں کام کر رہی ہیں یا کوئی گھر کے جو کام, مطلب گھر بیٹھ کے سلائی کڑھائی کا یا جو بھی ڈفرینٹ کام تھے, تو ان کا کون ریکارڈ رکھ رہا ہے؟ یہ آئی تھنک آپ کا سوال ہے. جی, میں جس میں پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ یہ جو خواتین جن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو گھروں میں بیٹھ کے کام کریں, جن کو ہم ہوم بیسڈ ورکرز یا ہوم ورکرز کہتے ہیں, اور آئی لو کی ڈیفینیشن کے مطابق وہ عورتیں ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے, عورتیں بھی نہیں بلکہ مرد بھی, جو مرد اور عورتیں گھروں میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں یا اپنی مرضی کی کسی جگہ پر وہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں, سوائے اس کے کہ کسی سینٹر میں جائیں یا فیکٹری میں جائیں. تو یہ وہ اتنی بڑی ایک تعداد ہے اس وقت, نہ صرف پاکستان میں بلکہ ساؤتھ ایشین لیول پر بھی, ہوم بیسڈ ورکرز کی, جو انفارمل اکانومی کا حصہ ہے. اور انفارمل اکانومی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی لاز بھی موجود نہیں ہیں. لیبر جو لاز ہیں وہ صرف انہی کو کیٹر کرتے ہیں جو ورک فورس ہماری جو فارمل اکانومی ہے, جس میں انٹرپرینورز آ جاتی ہیں. یہ خواتین اور عورت فاؤنڈیشن نے کیا اقدامات لیے ہیں اس کو آفیشلی ریکگنائز کرانے کے لیے؟ بیسکلی جی, ہم ہوم نیٹ پاکستان کے انڈر جو اس وقت ہم کام کر رہے ہیں وہ ایک تو اویئرنیس ریزنگ کا ہے, ساتھ ان کی نیٹ ورکنگ کا ہے, اور ایڈوکیسی کا ساتھ ساتھ کام ہے. اور ایڈوکیسی کے ساتھ ہم پالیسی ڈیولپمنٹ ہوم بیسڈ ورکرز کے حوالے سے جب یہ ریئلائز کیا گیا تھا کہ یہ ہوم بیسڈ ورکرز کہیں کسی کیٹیگری میں فال نہیں کرتی ہیں, ان کے بہت سارے مسائل ہیں اور ان کو ایڈریس کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, تو اس کے لیے پالیسی فارمولیشن کا کام 2007 میں شروع ہوا تھا. اور اس وقت ہم نے ہوم بیسڈ ورکرز کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ ڈرافٹ کر لی ہے, اور وہ انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دنوں میں منسٹری کے سامنے پیش ہو جائے گی, بلکہ وہ ابھی پیچھے اسلام آباد میں ہم نے ساؤتھ ایشین لیول پر اس کو پریزنٹ بھی کیا تھا. ایبسلیوٹلی. مسز اختر, مجھے جی آپ پلیز فرمائیے. ان کو بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنا اچھا ہینڈی کرافٹس کا کر رہی ہیں. یہ جو کھجوروں کی باسکٹس ہیں, میرا امریکہ میں یو ایس اے میں گئی تھی تو وہاں ایکسپورٹ کا بزنس ہے, تو میں ان کی جو پروڈکٹ ہے وہاں لے کے گئی ہوں, اور وہاں علاقہ غیر میں ہم گئے, وہ لوگ ہم سے ڈر رہے تھے, ہم ان سے ڈر رہے تھے, اور ان کو اتنا نہیں پتہ کہ ہم نے کتنی اجرت لینی اور کیا کرنا. 6 ماہ بیچاریوں کے پاس انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم پانی اتنا نہیں کہ ہم اپنے نہا سکیں, اتنا بچے سے لے کے بڑی عمر کی عورتیں جو ساری اپنا صبح سے سوا لیتی ہیں بیچاری, اتنی ان کی انگلیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ان کے سراغ. جی پلیز آپ فرمائیے ادھر سے. میں 2003 سے میں نے ایک چھوٹا سا رائے ونڈ گاؤں میں اپنا ایک انڈسٹریل ہوم بنایا ہوا ہے, تو میں یہ جہاں آج ماشاءاللہ کافی ایل سی سی آئی میں مجھے خواتین نظر آ رہی ہیں. 2005 میں ایک میں تھی کہ میاں مصباح صاحب مجھے اچانک کہیں ملے, کہتے ہیں کہ مرد برداشت نہیں کرتا. نہیں, مرد بہت برداشت کرتا, مرد نہ تو عورت کسی کام کی نہیں رہتی. مجھے میاں مصباح کسی پارٹی میں ملے تو انہوں نے کہا ہاں بیٹا آپ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں اس طرح ایسا میاں صاحب کر رہی ہوں. کہہ رہے آپ آئیں. انہوں نے انگلینڈ جانے سے پہلے میری یہاں ممبرشپ کروائی, اور کروا کے اس کے بعد 2 ماہ کے بعد ایل سی سی آئی کی طرف سے فرسٹ انڈو پاک ایگزیبیشن لگی امرتسر میں, تو میں وہاں میں نے پارٹیسپیٹ کیا. دین آئی واز اے فرسٹ لیڈی فرام ایل سی سی آئی. ٹھیک ہے, وہاں ہم گئے, جو ہماری خواتین ہیں وہاں ہوم میڈ چیزیں بنائی ہوئی تھیں وہاں لے کے گئے. یہ نہیں کہ وہاں ایگزیبیشن سکسیزفل ہوئی, وہاں سے مجھے آرڈر ملے, اور آج میں ایکسپوز کر رہی ہوں. ابھی جو مجھے محسوس ہوا ہے نا کہ آپس میں ویمنس کا نیٹ ورکنگ گیپ ہے, کمیونیکیشن ان کا آپس میں گیپ ہے, اور ان کا جو آپس میں کوآرڈینیشن ہے بہت ویک ہے. اس کو ہم نے دیکھا 2 سال پہلے, اور ہم نے ویمن ریسورس سینٹر بنا دیا. اب جو 4 نومبر کو ہم کرنے جا رہے ہیں, ہم نے ایک ایکسکلوسیو ویب پورٹل جو ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی انفارمیشن کے حوالے سے, ان کے لیے ہم نے ایک ایکسکلوسیو ویب پورٹل بنا دیا ہے. 4 نومبر کو اس کا افتتاح ہو رہا ہے. اس پہ جو بھی ورکنگ وومن, جو بھی انٹرپرینیور ہے, وہ اپنا ڈیٹا وہاں سے انٹر بھی کر سکتی ہے, اور وہاں پہ انفارمیشن دے بھی سکتی ہے.
کوئی اس کو انکوائری چاہیے، دس اونلی فار وومن انٹرپرینور، وہاں سے اس کو مل بھی جائے گا. اور جو بھی ڈیٹا ہم نے لاہور چیمبر، فیصل آباد چیمبر، سیالکوٹ چیمبر، جہاں جہاں وومن انٹرپرینور ہیں وہاں کا ڈیٹا ہم نے لے لیا، اپنے لاہور میں لے لیا ہے. اور تمام پاکستان کے جو میکسیمم ڈیٹا ہمارے پاس وومن انٹرپرینور کا ہے وہ لاہور چیمبر میں انشاءاللہ 4 تاریخ کو یہ ویب پورٹل انوگریٹ ہو یہ تو رہی ہے. میجر سٹیز ہو گئی میاں صاحب، جو باقی ہماری 70% آبادی خواتین کی باقی مشتمل کام ہے دیہی کچھ علاقوں میں، اس کے حوالے گورنمنٹ سے کیا کہیں؟ باقی کا کام کچھ گورنمنٹ کرنے والا ہے. ہم تو چیمبر کی سطح یہی کر سکتے، جو ڈیٹا اویلیبل ہے اس کو پہلے کمپائل کریں. بالکل اویلیبل ہے، اگر کوئی اس کے بعد اگر آپ کہیں کہ پتہ ہوئی جگہ میں لے کے آؤں تو بہنیں بیٹھی ہیں یہاں پہ اس وقت جا کے لے کے آئیں. میاں صاحب میرا مطلب ہے کہ فیوچر کے اندر ایسے کوئی ارادے ہیں یا کوئی ایٹ لیسٹ ارادہ تو ہونا چاہیے. نہیں دیکھیں، ہم نے ایک سینٹر جب ایک پلیٹ فارم دے دیا ویمنس کو، اب ان کا کام ہے یہ اپنے لیے کام کریں. ایسے نہیں ہے، ہم نے ایک پلیٹ فارم دے دیا، ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا، ایک جگہ دے دی، ایک فورم بن گیا. اب اتنی مسئلہ یہاں سے اسٹوری یہاں بیٹھی ہیں، یہ پروگرام بنائیں، ان کو ہم کوآرڈینیٹ کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ نہیں ہے کہ سارا کام ہم خود کریں، یہ خود اپنا کام کریں، ان کو خود کرنا، یہ کر بھی رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں آج سے 2 سال پہلے جو ویمن ہمارے پاس ممبرس تھیں ان ایکٹیو تھیں، یہاں آنے سے شائع تھیں، آج آپ کے پاس 25 بیٹھی ہیں اور محض 100 پیچھے ویٹنگ نہیں ہوگی. اگر بڑھائیں گی تو وہ بھی آگے شیئر کریں گی یہاں پہ. تو اٹس اوپننگ اپ ناؤ، یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں، ویمنس آ رہی ہیں، اوپن اپ ہو رہی ہیں. جب ہماری ایگزیکٹو باڈی میں ایز اے ڈائریکٹر بیٹھیں گی اس سال سے 2 ویمن، تو ان کی نمائندگی وہاں پہ زیادہ مل گئی. اب اس بریک کے بعد تو میاں صاحب آپ ہمارے ساتھ ہوں گے نہیں، اس لیے اگر آپ کچھ بھی نوجوان لڑکیوں کو یا جوان خواتین کو کوئی بھی میسج دینا چاہیں انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے پلیز. جی، نوجوان، جوان اور تمام جو اوپر بھی ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ یہ پاکستان جو ہمارا پیارا ملک ہے، اس میں ترقی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارا جو ہاف پارٹ ہے وہ کنٹریبیوٹ نہ کرے. اور وہ ہاف پارٹ جو ہے وہ وومن کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے بینگ بزنس مین، ہیڈ آف دس چیمبر، بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے اس کو ختم کریں اور پوری طرح تندہی کے ساتھ، اوپن مائنڈ کے ساتھ پاکستان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے کام کریں. اس کے بغیر ترقی پاکستان کر نہیں سکتا. جب تک ہمارا یہ جو وومن ونگ ہے یہ کام پوری طرح نہیں کرے گا ہم ترقی نہیں کر سکتے. انشاءاللہ تعالی، and it is very heartening to hear that from a man himself. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. ناظرین وقت ہوا چلا ایک چھوٹی سی بریک کا. Stay tuned, we're going to be right back.